اب عمرہ کی عبادت پہ آتے ہیں. عمرہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ احرام کی حالت میں آئیں گے, احرام کی نیت کریں گے, آپ طواف کریں گے, سعی کریں گے اور بال کو ترشوائیں گے یا منڈوائیں گے. اور احرام میں نیت جو ہوتی ہے, احرام ایک نیت بھی ہوتی ہے اور احرام کپڑا بھی ہوتا ہے. تو کپڑا تو آپ اپنے گھر سے پہن کے نکل سکتے ہیں, نیت آپ میقات پہ پہنچ کے یا میقات کے اندر داخل ہونے کے بعد نہیں, میقات سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں. اور کچھ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے احرام کی حالت میں داخل ہوا جاتا ہے عمرہ اور حج کے دوران. اور عبادت کوئی بھی عبادت ہو, نماز ہو, روزہ ہو, جو بھی عبادت ہو, اس کی قبولیت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اور جس طرح نماز کی ہے, جس طرح روزے کی ہے, اس طرح عمرے کی بھی ہے. کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دو شرائط پر پوری نہ اترے. ایک تو یہ کہ صرف اللہ کے لیے اخلاص, یعنی یہ اللہ کی خوشنودی اور آخرت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, اور دکھاوے کے لیے کسی کی عزت بڑھانے یا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کی جائے. اور اس میں جو کہا جائے اور جو عمل کیا جائے, یعنی قول اور اس کا جو فعل ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو, یعنی سنت پہ عمل ہو, سنت پہ کی طرح ہو. اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے سے ہی ممکن ہے. تو یہ دونوں شرطیں ہر کسی بھی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نماز بھی پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے. اگر نیت ہماری اللہ کو خوشنودی کے لیے نہیں, کسی بزرگ, کسی عالم, کسی اور کی خوشنودی ہو یا شوف ہو, تو اس سے عبادت میں خلل آتا ہے. کچھ نیت تو ایسی ہوتی ہے کہ عبادت ہی جو ہے ضائع ہو جاتی ہے. مثلا کسی قبر پہ جا کے کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے انسان نماز پڑھے, تو اللہ کے لیے تو نہیں ہوئی اور وہ پھر شرک میں بھی آ جاتا ہے. اور پھر انسان اپنے آپ کو خوش کر کے دوسروں کی تعریف کے لیے کرے تو وہ بھی پھر غلط ہو جاتا ہے. اور اگر انسان اللہ کے لیے تو کر رہا ہے, نیت خالص اللہ کے لیے ہے, لیکن جس طرح وہ کر رہا ہے وہ سنت کے خلاف ہے, تو وہ بھی پھر قبولیت کا اس میں بھی شرط پوری نہیں ہوتی. سب سے پہلے جو عبادت قبول ہوتی ہے وہ ایک شخص کی ہوتی ہے جو اسلام لے آیا ہے, جو اللہ پہ ایمان لے آیا ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. پھر عقل, یعنی انسان کے اندر مجنون نہ ہو, اس کے پاس عاقل ہو, یعنی بلوغت یعنی پیوبرٹی کے اوپر ہو, آزادی یعنی غلام نہ ہو, استطاعت یعنی اس کو کرنے کی استطاعت ہو. عمرے میں استطاعت اور حج میں استطاعت کی شرط ہے. استطاعت میں انسان کی مالی استطاعت ہو سکتی ہے, جسمانی استطاعت ہو سکتی ہے, یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ جا سکتا ہے, جسم یعنی صحت ہوگی تو جائے گا. عورت کے لیے استطاعت یعنی ان دونوں کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ محرم ہو اس کا اس کے ساتھ. اور اسلام, عقل, بلوغت, آزادی, یہ سب اور عبادتوں کے لیے بھی شرط ہے. سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا عمل قبول نہیں کیا ان کے ساتھ کیوں؟ انہم کفروا باللہ و برسولہ, کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. ان کے حج کو قبول نہ ہونے کا سبب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرے گا اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی, اور وہ اس لیے کہ اس نے کوئی بھی نیکی اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کی, صرف دنیا کے لیے کی, اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کی, لیکن اللہ کے لیے نہیں کی. تو اس کی زندگی بھر کے اعمال ختم ہو جائیں گے. اسی لیے اسلام لانے کے بعد بھی پوری زندگی انسان کو شرک سے بچنا ہے. اگر شرک شامل ہو گیا تو جتنی بھی عبادت ہے وہ سب ضائع ہو جائے گی. اور شرک مائنر اور میجر دونوں ہو سکتے ہیں, یعنی چیزوں کو یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ دیں گی, کسی دن کو خاص سمجھ لینا کہ اس دن پہ یہ کام کرنے سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا, کسی ستارے سے, کسی جوتشی سے,
یہ پوچھنا کہ ہمارا کل کو کیا ہونے والا ہے اور یہ سمجھنا کہ اس کو آگے فیوچر کا علم ہے، اس طرح کی باتوں سے اسلام ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عقل بلوغت، 3 شخص مرفوع القلم ہے، یعنی جن کے اوپر سے فرشتے پین اٹھا لیتے ہیں، یعنی ان کے عمل نہیں لکھے جاتے۔ سویا ہوا شخص حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، یعنی نیند سے اٹھ جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور مجنون سے حتیٰ کہ وہ عقل مند ہو جائے، یعنی کسی کی کوئی سینائل ہو جائے، کسی کی عقل ماری جائے، کسی کو انکانشیس ہو جائے، اس طرح سے اگر جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے تو ان کے اوپر سے قلم اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر بچے آپ لے کے جا رہے ہیں عمرہ کرنے تو اس کا آپ کو اجر ملے گا اور بچے کو بھی اجر تو ملے گا، لیکن جیسے حج کی فرضیت نہیں ادا ہوگی، کیونکہ حج بالغ ہونے کے بعد ہی انسان کر سکتا ہے۔ حج اور عمرہ کی قبولیت کی شرائط، استطاعت اور قدرت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے حج فرض ہے جو کوئی اس کی راہ کی استطاعت رکھے۔ تو جس کو بھی استطاعت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے، تو استطاعت اس کے لیے کنڈیشن ہے۔ اور استطاعت عورت کے لیے کیا ہے، اور عورت کے لیے حج کی فرضیت میں محرم کی شرط ہے کہ اس کا محرم ہو، اور عورت کے لیے بغیر محرم حج کا سفر کرنا حلال نہیں، چاہے حج نفلی ہو یا فرضی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ محرم کے لیے شرط ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو۔ تو اگر عورت کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کا شوہر اس کو پیسے نہیں دیتا تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کی استطاعت پھر نہیں ہے، اس کی صحت نہیں ہے تو استطاعت نہیں ہے، اور اگر اس کا کوئی محرم ہی نہیں ہے اس کو لے جانے کے لیے تو پھر اس کی پکڑ بھی نہیں ہے۔ جب استطاعت نہیں ہوتی کسی چیز کی تو پکڑ نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر صرف پیسے ہیں لیکن صحت ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی انسان حج پہ نہیں جا سکتا، ایسی معذوری ہے کہ وہ سفر ہی نہیں کر سکتا، تو پھر ایسا انسان اپنے بدلے میں حج بدل کرا سکتا ہے لوگوں کو بھیج کے اپنی جگہ۔ عمرہ کے ارکان اور واجب حصے۔ اب ہم عمرہ پہ آتے ہیں۔ تو عمرہ کی جو چیزیں ہیں، ہم نے کیا کہا تھا؟ احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے اور سر منڈوانا ہے۔ تو ان میں سے 3 چیز جو ہے وہ ارکان ہے کہ ان کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر احرام نہیں باندھا، احرام کی نیت نہیں کی اور جا کے بس طواف اور سعی کر لی تو عمرہ نہیں ہوتا۔ طواف چھوٹ گیا تو عمرہ نہیں ہوگا، سعی چھوٹ گئی تو عمرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اب واجب اگر چھوٹ جائے، واجب کیا ہے؟ سر منڈوانا یا بال کٹوانا اور میقات سے احرام باندھنا۔ اگر واجب کوئی چیز چھوٹ جائے تو پھر عمرہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بدلے میں دم دینا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے جو وہاں پہ مسجد الحرام میں انسان دیتا ہے۔ ارکان اور واجب عمل میں فرق یہ ہے کہ عمرہ ارکان کے بغیر صحیح نہیں، جبکہ اگر کوئی فرض ساقط ہو جائے تو عمرہ صحیح ہے، لیکن جو شخص اسے چھوڑ دے اس پر لازم ہے کہ قربانی ایک بھیڑ یا بکری کی جائے، جمہور علماء کے مطابق۔ احرام کیونکہ ارکان ہے تو احرام کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس میں ہمیں کوئی غلطی نہیں کرنی ہے۔ ایک تو احرام کی نیت اور احرام کا جو کپڑا ہے دونوں میقات سے پہننا ہے، میقات کے اندر جا کے نہیں، مثلاً مکہ پہنچ کے نہیں، چاہے ہم ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہوں یا گاڑیوں سے سفر کر رہے ہوں، میقات پہ یہ کام کرنا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ میقات پہ ہم کپڑے نہیں بدل سکتے تو کپڑے نہا کے غسل کر کے پہلے سے بدل لیں اور میقات پہ نیت کر لیں۔ مردوں کے لیے کیا احرام ہے؟ انسان 2 چادریں ہوتی ہیں جس سے ایک تہبند جسے کہا جاتا ہے نیچے پہننے والا، اور اوپر ایک ردا ہوتی ہے جس سے وہ اوڑھتا ہے۔ وائٹ اس کی کوئی شرط نہیں ہے،
لیکن عموماً وائٹ پہنا جاتا ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ احرام کہ اب ہم میقات آ گئے ہیں، اب ہم وہ ساری پروہیبیشن، وہ ساری حرمت اب ہمارے اوپر لاگو ہو گئی ہیں، اور ہم اب عمرے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی انسان 2 دن پہلے احرام پہن کے چلتا پھرتا رہے اور اس نے عمرے کی ابھی نیت نہیں کی ہے، تو کیا اس کے اوپر احرام کی پابندیاں ہوں گی؟ نہیں۔ پابندیاں کب شروع ہوتی ہیں؟ جب نیت کر لیتا کہ اب وہ میقات پہ آ گیا ہے، اب اس نے نیت کر لی، اب وہ عمرے پہ نکل گیا۔ تو جب احرام کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو دونوں چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، کپڑے کے لیے بھی اور نیت کے لیے۔ نہیں، زبان سے کسی بھی عبادت کی نیت نہیں ہے۔ زبان سے تلبیہ ہے، ڈکلیریشن ہے کہ ہم عمرہ پہ جا رہے ہیں، لیکن نیت ارادہ دل میں ہوتا ہے۔ اگر مثلا میں یہاں پہ بیٹھ کے لبیک اللہم عمرہ کہنے لگوں تو کیا یہ نیت مانی جائے گی؟ آپ بتائیں، کیا یہ نیت مانی جائے گی؟ نہیں۔ نیت تب ہوتی ہے جب ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو کہ ہمیں جانا، اور یہ دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے احرام کیا ہے؟ پورا انسان کی جو جسم ہے، عورت کا عورہ پورا کورڈ ہونا چاہیے ایکسپٹ چہرہ اور ہاتھ، ٹھیک ہے؟ رنگ کی کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ سفید اور سبز رنگ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص سفید پہننے میں کوئی خاص ثواب ہے، ایسا کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ کو پسند ہے تو آپ پہن لیں، لیکن سفید کا کوئی کنڈیشن نہیں ہے، نہ ہی ہرے کی کوئی کنڈیشن ہے۔ لیکن بہت شوخ رنگ جس سے کہ مردوں کی نظریں جھک جائیں آپ کی طرف، مائل ہو جائیں، تو وہ شوخ رنگ اوائڈ کرنے چاہیے۔ اسی لیے کالا زیادہ پہنا جاتا ہے کہ وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا، اور کوئی بھی ہلکا رنگ پہنا جا سکتا ہے۔ لباس کی قسم ایسی ہو کہ ڈھیلا ہو، سادہ ہو، پرکشش نہ ہو یا آرائش نہیں ہو، یعنی اس میں کڑھائی بڑائی بنائی اس طرح کی چیزیں نہ ہو کہ وہ اٹریکٹیو لگے، موٹا ہو، اسکن کا کلر بھی چھپا ہونا چاہیے، اور باڈی کی شیپ بھی نہیں دکھنی چاہیے۔ اب فیس کا ایک بات ہے، اچھا اس سے فیس سے پہلے یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ پرفیوم سختی سے اجازت نہیں ہے عورت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم کہتے ہیں نقاب۔ نقاب ایک کپڑا ہوتا ہے جو ایک سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے، جس میں ایک ہول ہوتا ہے بیچ میں، صرف آنکھوں کے لیے بنا ہوتا ہے۔ وہ آپ پہنتے ہیں، اوپر سے پہن لیتے ہیں یا باندھ لیتے ہیں، اور صرف آنکھوں کی میں ایک سپیس بنی ہوتی ہے۔ وہ کپڑا نہیں پہننا، وہ اس کو نقاب کہتے ہیں۔ لیکن گھونگھٹ ڈال کے چہرہ کور کیا جا سکتا ہے۔ دوپٹے کے ایک آنچل کو پیچھے سے آ کے ایسے ڈالیں اس کے اوپر کہ آپ کا چہرے پہ وہ آ کے گر جائے، تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے ایک پتلا کپڑا جس سے آپ کو نظر بھی آئے اور چہرے پہ پڑا ہوا ہو، اس کی اجازت ہے۔ کیونکہ اگر آپ نقاب ویسے پہنتے ہیں تو احرام میں آپ کے لیے مرد بہت زیادہ ہے ادھر ادھر، تو آپ کے لیے چہرہ کور کرنا اس وقت ضروری بھی ہے، اور علماء اس کو فرض بھی کہتے ہیں کہ آپ کوئی کپڑا ڈال لیں اپنے چہرے پہ، لیکن نقاب نہیں پہنے، جس کو ایک سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے۔ نقاب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کپڑا جس میں سلائی کی ساتھ 2 ہولز بنے ہو، جس میں کہ عورت دیکھے۔ کیپ وغیرہ کے چہرے پہ وہ کپڑا ٹچ نہ کرے، نہیں، یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو الگ سے ڈھیلا ہو اور چہرے پہ نہ ٹچ کرے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب احرام باندھنے کے آداب یعنی سنتیں کیا ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ عمرے کے ارکان ہیں 3 اور واجبات ہیں 2۔ احرام، طواف اور سعی ارکان ہے۔ واجبات میں کیا آتا ہے؟ سر کو منڈوانا یا بالوں کو کٹوانا، اور میقات پہ سے احرام باندھ کے اور نیت کر کے داخل ہونا۔ اور اس کے علاوہ کچھ سنتیں بھی ہیں کہ جب آپ احرام پہنے اس سے پہلے آپ غسل لیں۔ سنت اگر چھوٹ گئی تو اس کا کوئی بھی کفارہ نہیں ہے، اور عمرہ ہو جاتا ہے۔ انگلی اور پیر کے ناخن کو تراش دیں احرام پہننے سے پہلے ہی۔ زیر ناف بالوں کو بھی کاٹ لیں، مونڈ لیں، مونچھیں تراش لیں، داڑھی کو چھوڑ دیں۔
ایسے صاف کپڑے پہننا جو احرام کی شرائط پوری کرتے ہوں. مرد صرف سر اور داڑھی پر پرفیوم لگا سکتے ہیں، کپڑوں پر نہیں. یعنی احرام پہننے سے پہلے اپنے جسم پہ کپڑے مرد حضرات پرفیوم لگا سکتے ہیں، کیونکہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور اس کے بعد احرام کا کپڑا پہنے، اور جب ایک دفعہ احرام کی نیت کر لیں تو پھر آپ پرفیوم کہیں بھی یوز نہیں کر سکتے. خواتین کو احرام میں پرفیوم پہننے کا یا میک اپ کرنے کی سے سختی سے منع کیا گیا ہے. اور احرام کی ممنوع چیزیں کیا ہے؟ جو چیزیں منع ہے احرام میں، آپ کو احرام ایک بار آپ نے نیت کر لی اور اب آپ نے لبیک اللہم عمرہ آپ نے کہہ دیا، آپ نے نیت بھی کر لی، آپ نے تلبیہ بھی شروع کر دیا، اور اب آپ کیا نہیں کر سکتے کہ احرام کا جو کپڑا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اس میں آتا ہے. ایسا کپڑا جو کٹنگ کی گئی ہو، جس میں سے انسان ہاتھ اور ٹراؤزرز کی طرح پیر ڈال سکے، وہ منع ہے. یہ جو سلائی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں ذرا بھی سلائی ہو اپنا پہنے، جیسے بیلٹ ہے، سینڈلز ہے، نہیں. سلا ہوا کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا جو سل کے پہننے کے لائق بنایا گیا ہو. یعنی مردوں کے لیے صرف چادر جیسی چیز ہو جس میں ہاتھ اور پیر ڈالنے کی جگہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بغیر سلا کپڑا، ردا اور تہمن. اور پھر جوتے جو انسان جو اینکلز کو کور کریں، جو ٹخنوں کے اوپر آئے، وہ منع ہے. جی جی. اس پہ میقات سے کہنا شروع کرتے ہیں. جب آپ میقات پہ پہنچتے ہیں، اب تو وہاں مسجدیں وغیرہ بن گئی ہیں، انتظام ہے، لیکن آپ پلین میں ہوتے ہیں تو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ کی نیت، آپ کو نیت کرنی ہوتی ہے. شوز کے علاوہ سینڈلز پہنے جا سکتے ہیں جس میں پنجے کھلے ہو، اور پنجے بھی کھلے ہو، اور اینکلز یعنی ٹخنے کی جو اٹھی ہوئی ہڈی ہوتی ہے، یہ اس کے نیچے ہونے چاہیے، اس کے اوپر کور نہیں ہونے چاہیے. مردوں کے لیے مرد اپنا سر نہیں ڈھانک سکتے، یعنی ٹوپی وغیرہ، رومال وغیرہ سے نہیں ڈھانک سکتے. ہاں، چھاتا لے سکتے ہیں، امبریلا لینا منع نہیں ہے اگر دھوپ ہے یا بارش ہے. عورت کے لیے گلوز ہے، اور اس طرح کا جو نقاب ہے جس میں آنکھیں صرف دکھتی ہیں، یہ عورت کے لیے منع ہے. احرام سے پہلے جی بالکل. احرام کے بعد تو آپ کو، یعنی عمرہ تو تھوڑے وقت کے لیے ہے، تو وہاں پہ اتنا نہانے وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا. حج میں زیادہ مسئلے آتے ہیں ان چیزوں میں کہ خوشبودار نہ لگائیں. لیکن آپ صابن، شیمپو یہ سب یوز کر سکتے ہیں. بال کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ نہیں سکتے، کاٹ سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، احرام کپڑا چینج کر سکتے ہیں. مثلا آپ ٹریول کر کے آئے، آپ گاڑی سے آئے، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، لیکن جب آپ انٹر ہوئے تو کسی وجہ سے آپ کے احرام گندا ہو گیا، یا اسمیلی ہو گیا، یا اس میں پسینہ آ گیا، تو آپ کیا کریں؟ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جب آپ میقات سے انٹر ہو تو سیدھے آپ کو عمرہ کرنے جانا ہے. آپ مسجد اپنے ہوٹل جا کے چینج کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، کپڑا دوسرا چینج کر سکتے ہیں. نیت آپ کو پہلے کرنی ہے، کپڑا آپ چینج کر سکتے ہیں. نقاب اسی طرح نکلتی ہے گنجائش کہ آپ اپنے چہرے پہ ایک پلو سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیں، کسی پتلے کپڑے سے اپنے چہرہ ڈھانپ، اوپر سے جیسے گھونگٹ، گھونگٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے نقاب کی، اس طرح سے نقاب کی گنجائش ہوتی ہے. اور پھر جب ایک دفعہ احرام آپ نے نیت کر لی، پھر آپ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے اور اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتے. پرفیوم نہیں لگانا، شکار نہیں کرنا. ہاں البتہ سمندر کی مچھلیاں وغیرہ نکالی جا سکتی ہیں. پیڑ وغیرہ نہیں توڑنے کاٹنے، میرج کانٹریکٹ نہیں کرنا، اور جمع نہیں کرنا، یعنی انٹر کورس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جائز نہیں ہے. احرام کے ممنوع اعمال کیا ہے؟ ہاں، بٹ اس کو اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ وہ گرے نہ. پیچھے سے ایک بڑا کپڑا لے لیں، پتلا دوپٹہ باریک، جو آگے تک آپ کھینچ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ آسان کر لے.
सर के बाल मूड़ना, नाखून तराशना ये मना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने का इरशाद है वला तहलिकू रूसकुम हत्ता यबलुगल हदिय महल्ला, और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कि हदिया यानी कुर्बानी का जानवर कुर्बानी की जगह तक ना पहुंच जाए। उलमा इकराम ने सर मुंडवाने की हुर्मत में जिस्म के बाल मूड़ने और नाखून तराशने का या काटने की हुर्मत में इजाफा किया है। हाँ, अगर नाखून टूट गया है और आपको तकलीफ पहुंचा रहा है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो कोई भी चीज जिससे आपको अजियत पहुंच रही हो तो उसको आप कर सकते हैं, आगे भी आएगा इंशाल्लाह। एहराम बांधने के बाद खुशबू का इस्तेमाल हुआ उसकी कपड़ों पर हो या बदन पर या खाने में या मैयत को गुस्ल देने वक्त या किसी भी तरह से एहराम में खुशबू का इस्तेमाल मना है। यानी अगर कोई मुहर्रिम का इंतकाल हो जाए तो उसके गुस्ल में उसकी मैयत के जो कफन होता है उसमें भी खुशबू नहीं लगानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी ऊँटनी ने उसे रौंद डाला था फरमाया, इसे पानी और किनोल के किनोल नहीं है यहाँ जिसे कहते हैं बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और इसके दोनों कपड़ों में कफन दो, लेकिन इसके सर को न ढांपो और न इसे हनूत से खुशबू लगाएं। हनूत अतर का मरकब है, यानी जो आम तौर पर मैयत पर लगाया जाता है, यानी एक तरह की खुशबू होती है हनूत। जिमा करना, शौहर के साथ मुबाशरत करना, और ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरदा फीहिन अल हज्ज फला रफस वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। जो कोई भी इनमें अपने पर ऊपर हज लाजिम कर ले वो ना तो हज में बीवी से जमा करे और ना ही गुनाह व फुसूक व फजूर और ना ही झगड़ा करे। तो इन सब चीजों से इंसान को बचना है। अगर इंसान को उम्रे का पूरा सवाब का जो हक है, हज मबरूर भी इसीलिए होता है जब इंसान झगड़ा, फसाद, जिनसी ख्वाहिशात को कंट्रोल, शौहर बीवी में आपस में इन सब को कंट्रोल करता है। अगर जिमा हो जाता है तो फिर हज ही एक सर्टेन उसके पहले अरकान के पहले तो फिर हज भी नहीं होता। सुभान अल्लाह। शिकार करना भी मना है। सूरह माइदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना और उसका खाना हलाल किया गया है तुम्हारे फायदे के वास्ते और मुसाफिरों के वास्ते, और खुश्की का शिकार पकड़ना तुम्हारे लिए हराम किया गया है जब तक कि तुम हालत एहराम में हो। तो हंटिंग जो है मना है। मास्क अगर मजबूरी है या बीमारी है वहां पे होता है तो इंसान को मास्क पहनने की इजाजत है। जी। अच्छा, मर्दों के लिए कुछ खास चीजें हैं जो मना है, जैसे कमीज और कोट और सलवार, पगड़ी और मोजे पहनना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि मुहर्रिम शख्स क्या जे, जेब तन करिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना तो वो कमीज पहने और ना ही बुर्नस यानी वो जो एक हुडी होती है उस तरह की, और ना सलवार और ना पगड़ी और ना ही मोजे। औरतों के साथ भी कुछ खास चीजें हैं जो नहीं वो पहन सकती। औरत नकाब नहीं करेगी, यानी अपने चेहरे ढांपने और आंखों के लिए सुराख रखे ताकि देख सके, तो ये हराम है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि घूंघट डाला जा सकता है। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि ihram की हालत में Baba said everything will be closed. You will not get anything, I swear. See, I have throat pain. Takwa, you're not understanding, really. एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, ihram की हालत में कौन से कपड़े पहन सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमीज या पतलून ना पहनो, ना सर पर कोई पोशाक मसलन पगड़ी या
یعنی دھاری والی چادر، لیکن اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہو تو وہ چمڑے کے جرابے پہن سکتا ہے، بشرطے کے ٹخنوں سے کٹے ہوئے ہوں، اور یہ بھی کہ نہ تو وہ کوئی بار یا زعفران کی جیسی خوشبو لگائے، اور محرم احرام کی حالت میں یعنی عورت اپنا چہرہ نہ ڈھانپے اور نہ دستانے پہنے۔ لیکن حضرت عائشہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ایسی جگہ پہ ہوتی تھی جہاں پہ ان کے غیر محرم آتے تھے تو وہ اپنے چہرے کو گھونگھٹ سے ڈھانپ لیتی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فمن کان منکم مریضا او بأذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ احرام میں ممنوع عمل کرنے کا کیا کفارہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کرے۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے کہ جب احرام کی حالت میں سر منڈوانے کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا سر منڈواؤ اور 3 دن کے روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا قربانی کرو۔ مسکین کو کھانا کھلانا اور قربانی مکہ مکرمہ میں ہے یا ایسی جگہ پر کی جاتی ہے جہاں فسق ہوا، جہاں روزہ کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں سر منڈوانے کے لیے اس طرح کا فدیہ ضروری ہے جس کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جو احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ 3 دن کے روزے رکھنے کا فدیہ یا صدقہ، صدقہ کیا ہے؟ آدھا سا کھانا، 6 مسکینوں کو کھلانا یا قربانی ایک بکری کی۔ تو اس بھی آپ کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی احرام کی جو حرمت ہے انسان سے اگر ہو گئی، مثلا ناخن کاٹے یا بال پہلے ہی منڈوا لیے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی یا کسی وجہ سے ہو گیا، تو اس کا پھر انسان کو فدیہ دینا ہوتا ہے۔ احرام میں ممنوع اعمال کرنے کا کفارہ فدیہ کے سلسلے میں احرام کی حالت میں 4 قسموں میں تقسیم ہے، یعنی فدیہ کی ضرورت نہیں، جو یعنی اگر انسان نکاح کر لے تو نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوگا، نکاح ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی فدیہ تو نہیں ہے مگر نکاح نہیں ہوتا، جی اس کا بھی فدیہ ہے اگر سلا ہوا آپ نقاب پہن لیں۔ ایک سخت سزا فدیہ کی ضرورت ہے جو کہ حج کے دوران احرام کے نکلنے کے پہلے مرحلے سے پہلے جمع ہے، یعنی انسان ایک دوسرے کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کر لے، حج باطل ہو جاتا ہے، جانور کی قربانی کریں اور اگلے سال حج کریں۔ فدیہ قربانی کے طور پہ ایسے جانور کو پیش کرنا ہے جو شکار کی جانے والی کے برابر ہو، یعنی جانوروں کا شکار کر لیا ہے اگر تو پھر اس کا فدیہ کیا ہے کہ اسی طرح کا جانور کا قربانی دینی ہے۔ احرام کی حالت میں سر منڈوانے کے لیے اس طرح کا فدیہ ضروری ہے کہ ان تمام افعال پر لاگو ہوتا ہے جو احرام کی حالت میں منع ہے۔ 3 دن کے روزے رکھنے کا فدیہ یا صدقہ یا آدھا سا کھانا، 6 مسکینوں کا کھانا کھلانا یا قربانی ایک بکری کی۔ تو اب اگر کسی سے ایسے کچھ کام ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو یہ فدیہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان کو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا پورا عمرہ نہیں کر سکے گا تو وہ اپنے احرام کی نیت کو مشروط کر سکتا ہے کہ اگر مجھے کسی روکنے والے نے روک دیا تو جہاں مجھے روکے وہی میرے حلال ہونے کی جگہ ہوگی، یعنی وہیں پہ پھر اس کا عمرہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اس کے لیے کوئی چیز لازم نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی کفارہ ہے، فدیہ ہے، کچھ نہیں، اگر اس نے یہ شرط لگا کے شروع کیا ہے۔ لیکن یہ شرط ہر انسان نہ کرے، صرف وہ کرے جس کو کوئی مجبوری کا وہ ہو، اندیشہ ہو کہ یہ ہو جائے گا۔ یہی سلا ہوا یہ سیم جو فدیہ ہے ناخن کٹانے کا، بال اس کا وہی سیم ہوتا ہے۔ اب احرام کی نیت آپ نے کی، احرام کے کپڑے پہنے، نیت کی، پھر آپ کیسے شروع کریں گے اپنا تلبیہ؟
लब्बैक उम्रतन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बेशक तमाम तारीफें और नेमतें तेरे लिए है और तमाम बादशाहत तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। और ये तलबिया इंसान तब तक कहता है जब तक कि वो मस्जिद में दाखिल ना हो जाए। औरतों को आहिस्ता से कहना है अगर नॉन महरम है आसपास, मर्दों को जोर से तलबिया करने की सुन्नत है। तवाफ, अब जब आप मस्जिद पहुंचेंगे तो मस्जिद में दाखिल होंगे, बिस्मिल्लाह करके मस्जिद पर में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे और सीधे आप तवाफ के लिए जाएंगे। मस्जिद अल हराम में तहियतुल मस्जिद की से पहले तवाफ है। आपको तहियतुल मस्जिद, किसी भी आप मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, लेकिन खाने काबा में आप सबसे पहले क्या करेंगे, तवाफ करेंगे। तवाफ की भी लिए शर्तें क्या है कि मुसलमान होना, अक्लमंद होना, आकिल होना, नियत हो अल्लाह के लिए, यानी इंसान की औरा ढकी हुई हो, पाकीज़गी की हालत में हो, पाक है जिस्म, पाक कपड़े, पाक वुजू, इंसान का लिबास और जिस्म भी साफ और निजासत से पाक होना चाहिए। 7 मुकम्मल चक्कर होने चाहिए तवाफ में। खाने काबा को बाईं तरफ रखना है, दाएं तरफ चलते हुए बाईं तरफ खाने काबा होता है। तवाफ खाने काबा से बाहर है, ना अंदर और ना हिजर के अंदर। हिजर के अंदर भी नहीं जाना है तवाफ के वक्त। अगर चलने की इस्तिताअत हो तो पैदल तवाफ करें, अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर आप व्हीलचेयर वगैरह ले सकते हैं। जो आप सर्किट करते हैं या जो आप घेरा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको लगातार लगाना है, उसमें बहुत लंबा वक्फा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक दिया जा सकता है। मसलन जमात खड़ी हो गई, अब आपकी जमात खड़ी हो गई है तो आप ब्रेक देके, आपने 3 चक्कर कर लिए तो आप जमात में शामिल हो जाए, फिर चौथे से शुरू करेंगे। हिजर वो जगह है जो एक दीवार है सेमी सर्कल की, उसमें दोनों तरफ दरवाजे लगे हैं, उन दरवाजों के अंदर आप अगर जाएंगे तो वहां पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, और वो खाने काबा के अंदर का हिस्सा है, बाहर का नहीं। तवाफ मस्जिद अल हराम के हुदूद में ही करना है, तवाफ हजर अस्वद से शुरू करना है। ये चीजें, इन चीजों का तवाफ से पहले ख्याल रखना है। जी हतीब, जब मस्जिद हराम में दाखिल हो तो दायां पांव अंदर रखें और ये दुआ पढ़ें जो मस्जिद की दुआ है, और मस्जिद में दाखिल होने की फिर आप दुआ पढ़ें और उससे फिर आप दाखिल हो। अब तवाफ शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, नियत होनी चाहिए, वुजू होना चाहिए और एहराम की हालत होनी चाहिए। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, कोई शख्स बहुत बूढ़ा है, तो क्योंकि कुछ उलेमा तवाफ में वुजू की शर्त नहीं रखते, तो अगर बहुत तकलीफ है जैसे हज के दौरान, तो कुछ उलेमा उसको इजाजत देते हैं कि अगर वुजू टूट जाए तो आप तवाफ कंप्लीट कर लें, क्योंकि उनके नजदीक वुजू शर्त नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी उलेमा वुजू की शर्त मानते हैं तवाफ को। तवाफ उसी लेवल की इबादत है जिस तरह नमाज है। हाँ, सही में शर्त नहीं है वुजू की, लेकिन तवाफ में है। जी जी, इंशाल्लाह आप नंबर भेज दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा इसमें, तो हमारी एडमिन नंबर आपका नोट कर लेंगे इंशाल्लाह। जब तवाफ की इब्तिदा करें तो तलबिया कहना खत्म कर दें। अब हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए दाखिल हुए थे, लेकिन तवाफ से पहले हम ये तलबिया बंद कर देंगे। और यहाँ पे हजर अस्वद जो है, यानी कहाँ से शुरू होता है, जहां से आपको ये एक वैसे तो वो ग्रीन लाइट्स बनाई हुई है, निशानियां भी बनाई हुई है, आप मस्जिद में कितनी भी दूर हो आपको अंदाजा मिल जाता है। जी बिल्कुल, आपको अंदाजा मिल जाता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है वो लाइट से। लेकिन हजर अस्वद की पहचान ये है कि वो सिल्वर कलर का एक कॉर्नर है, खाने काबा के दरवाजे से मिला हुआ है, इससे पहले है, उसी कॉर्नर पे है। जब तवाफ की इब्तिदा करते हैं तो तलबिया कहना खत्म कर दें
اور پھر حجر اسود سے اس کو شروع کریں. ٹھیک ہے. کوئی پوچھ رہا تھا کہ حجر حتیم کیا ہے؟ یہ والا ایریا ہے جو بھی یہاں آپ کو دکھ رہا ہے. اس کے اندر جو لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر، لیکن عورتوں کو اتنی بھیڑ بھاڑ میں اوائڈ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری نیت کا اجر دے گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ترجیح دی جانی چاہیے دوسری چیزوں پہ. مثلا حجر اسود کا بوسہ دینا ثواب تو ہے، لیکن اس میں جانے کے لیے دھکا مکی کرنی ہو اس کا گناہ بھی ہے. تو گناہ کو اوائڈ کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت ایک ثواب اجر لینے کے لیے. ٹھیک ہے نا. نہیں، اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ جائیں دوبارہ وضو کریں، اور جہاں پہ ختم کیا ہے وہیں سے، یعنی اگر 2 پورے چکر ہو چکے ہیں اور تیسرا کمپلیٹ نہیں ہوا تو تیسرے سے شروع ہوگا. اور وضو ٹوٹ جائے تو چکر خیال رکھیں کہ کتنے آپ کر چکے تھے، اور پھر جائیں اور امیڈیٹلی واپس آئیں. ایسا نہ ہو کہ آپ گھر جائیں، سو جائیں، دوسرے دن اٹھ کے آئیں تو پھر آپ کو دوبارہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر وقفہ زیادہ نہیں ہے تو پھر اس کو آپ کو وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں سے آپ نے ختم کیا تھا. تو یہ جو ہے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے جہاں پہ حجر اسود ہے، اور یہیں پہ آ کے ایک چکر ختم ہوتا ہے جہاں حجر اسود ہے. اس سے پہلے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی والا کونا ہوتا ہے. اور تھوڑی ہی دور پہ مقام ابراہیم ہے. اگر بھیڑ ہے تو مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن بھیڑ نہیں ہے تو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے. لیکن عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں پیچھے جا کے نماز پڑھیں. اور یہ نماز کب ہوتی ہے؟ جب 7 چکر خانے کعبہ کے ہم پورے کر لیتے ہیں، یعنی طواف مکمل ہو جاتا ہے. حجر اسود سے شروع کرنا ہے. اگر ممکن ہو تو اسے چھوئیں، اگر نہیں تو اسے اپنے دائیں ہاتھ سے چھوئیں اور اپنا ہاتھ چومیں. حجر اسود کو ہاتھ سے چھونے کا نام استلام ہے. اگر استلام کرنا بھی ممکن نہ ہو تو حجر اسود کی جانب رخ کر کے اس کی جانب اشارہ کر کے تکبیر کہیں اور ہاتھ کو نہ چومیں. صرف ایک بار کہیں بسم اللہ واللہ اکبر اور پھر شروع کر دیں اپنا طواف. پھر دائیں جانب چلیں اور بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب رکھیں. جو دعا پسند ہو وہ کریں، اللہ کا ذکر کریں یا پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں. کوئی خاص دعا نہیں ہے سوائے رکن یمانی کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ یہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو الگ الگ سرکٹس کی جو دعائیں ہوتی ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو اکثر کتابوں میں ملتی ہیں. اور گروپ بنا کے نہ چلیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں کہ مشکلیں نہ آئیں. رکن یمانی پہ جب پہنچے، یعنی جب چکر ختم ہونے والا ہوتا ہے تو یہ جو آخری کونا ہوتا ہے حجر اسود سے پہلے رکن یمانی کا، یہ حجر اسود کے بعد ہجر کے بعد تیسرا کونا ہے. اس کو چھوئیں. رکن یمانی کو نہ تو بوسہ دیں اور نہ ہی وہاں تکبیر کہیں اور نہ اشارہ کریں. اور اگر اس کا چھونا بھی نہ کر سکے، یعنی اس سے ہاتھ نہ لگا سکے، تو وہاں سے آگے چل دیں. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا وہ کلمات کہیں جو عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہجر کے باہر چلیں، اس کے اندر سے نہیں گزرے. حجر اسود پر پہنچنے کے بعد آپ نے طواف ایک چکر مکمل کر لیا. آگے بڑھیں اور انہی اسٹیپس کو پھر سے فالو کریں جب تک کہ آپ 7 چکر مکمل نہ کر لیں. جب 7واں چکر مکمل ہو جائے گا تو پھر مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. طواف میں 2 چیزیں کی جاتی ہیں. رمل، مردوں کے لیے اس طواف میں 2 چیزیں ہیں کرنا ضروری ہے. مردوں کے لیے رمل کہتے ہیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں تیزی سے چلنا، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز قدم چلانا، اور باقی 4 میں نارمل چلنا، رمل نہیں کرنا ہے.
اتباع کہتے ہیں، اتباع یعنی یہ طواف کے ابتدا سے لے کر اس کے آخر تک، اختتام تک، مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لے یعنی کھول لے، اس طرح کے چادر کا درمیانی حصہ اپنے دائیں کندھے کے نیچے رکھے اور دونوں کنارے بائیں کندھے پر ہوں، اور جب طواف مکمل کر لے تو چادر کو طواف سے پہلے والی حالت میں ہی کر لے، کیونکہ یہ جو شانے کو کھولنے والا ہے وہ صرف طواف میں ہوتا ہے، نماز کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی سعی کے لیے ہے۔ اور پھر جیسے ہم نے کہا کہ جب طواف کمپلیٹ ہو جائے 7 سرکٹس تو پھر مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر اگر ہو سکے تو حجر اسود کو آپ چھو سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں چھو سکتے تو پھر وہاں سے چلے آئیں، اشارہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور زمزم پیئیں، اس کے بعد زمزم پیئیں اور پھر صحیح شروع کرتے ہیں۔ تو طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں اور زمزم پیئیں۔ پھر اب صحیح ہے، صحیح کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں ہیں جس میں حضرت حاجرہ نے جو دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، اور جو ویلی تھی جہاں سے پانی گزرتا ہے، ویلی کہتے ہیں نا جو 2 پہاڑیوں کے بیچ کا حصہ، وہاں پہ وہ دوڑی تھی اور پھر باقی جگہ وہ چل کے پہاڑوں پہ چڑھی تھی۔ تو ویسے ہی ہمیں کرنا ہے، صحیح میں 7 چکر لگانے، صفا پہاڑ سے مروہ تک 1 اور مروہ سے صفا تک 2، اسی طرح 7 چکر تو صفا سے شروع ہو کے مروہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ اور ابھی تو انہوں نے وہ ویلی میں گرین لائٹس لگا دی ہیں جہاں پہ رمل تیزی تیزی انسان کو چلنا ہوتا ہے۔ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا ایک ڈپکشن ہے جس سے ایک اندازہ لگتا ہے کہ ایک چکر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پورا چکر کو ایک سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2۔ جی یہاں پہ جی صحیح کرنے کے لیے صفا مروہ کی جانب جائیں اور یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروہ مروۃ من شعائر اللہ، یقینا صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ کہ ہم وہاں سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، اور پھر صفا پر چڑھیں حتیٰ کہ کعبہ نظر آنے لگے، اور قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے جو چاہے دعا کریں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کو مدد فرمائی اور تنہا ہی تمام جماعتوں کو شکست دی۔ یعنی جو آیت ہے وہ صرف ایک دفعہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد ہر دفعہ صفا اور مروہ پہ چڑھ کے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ 3 بار دہرائیں اور اس کے درمیان دعا بھی کریں، یعنی جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کو 3 دفعہ پڑھیں، بیچ بیچ میں دعا مانگیں، تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد پھر دعا نہیں مانگی جاتی۔ اور پھر جب وہ جو گرین لائٹس ہے وہاں پہ پہنچے تو پھر تیزی سے دوڑ لگائیں، کسی دوسرے کو تکلیف زیادتی نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی اور فرمایا ابتا دوڑے بغیر، یعنی جو ویلی ہے اس میں دوڑے بغیر یعنی طے نہ کی جائے، دوڑے بغیر یہ ویلی کو کراس نہ کیا جائے مطلب۔
اور اس کے بعد جب وہ ویلی کراس کر لیں تو عام حالت میں انسان چلتا چلا جائے. صفا سے مروہ تک جانا ایک چکر ہے اور مروہ سے صفا واپس آنا دوسرا چکر ہے. صحیح کرنے والا اپنی صحیح میں جو چاہے دعا کر سکتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے. جب دوسرے یعنی سبز ستوں کے پاس پہنچے تو عام حالت میں چلنا شروع کرتے حتیٰ کہ مروہ پر پہنچ جائے اور مروہ پر چڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر وہی کلمات کہیں جو صفا پر کہے تھے اور پھر مروہ سے نیچے اترنے کے بعد چلنے والی جگہ پر چلیں اور دوڑنے والی جگہ پر دوڑ لگائیں. اور جب صفا پر پہنچے تو جس طرح پہلے کیا تھا ویسے ہی دوبارہ دوہرائیں. اسی طرح 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں انسان کے. تو حضرت جابر کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بے شک صفا اور مروہ مکہ کے 2 پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور کہا ابدأ بما بدأ الله به میں اس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا. آپ نے صفا سے شروع کیا اور اس پر چڑھے وہاں تک یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا. پھر آپ نے قبلہ کی اس طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اس کی بڑائی کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس میں یعنی فرمان باری تعالیٰ ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یہ صرف ایک دفعہ کہا جائے گا جب آپ صحیح شروع کریں گے. اس کے بعد یہ آیت نہیں پڑھی جاتی. اب یہ آپ کا جب آپ مروہ پہ آخری چکر ختم ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا عمرہ مکمل ہوتا ہے. اب آپ مسجد سے باہر آئے مسجد سے باہر آنے کی دعا پڑھیں اور پھر سیدھے اپنے جو لیڈیز ہیں وہ اپنے ہوٹل میں جا کے اپنے بال ہو کر تراش سکتی ہیں ایک انگلی یا پورے بھر یا اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ تراش دیں. شوہر اپنے بال منڈوانا بہتر ہوتا ہے نہیں تو پورے بال تراشیں صرف تھوڑا حصہ نہیں تراشیں. عورت اپنے بال انگلی کے ایک پورے جتنے کا بال کاٹے گی اور پورے سر کو منڈوانا ضروری ہے مردوں کے لیے. اور اسی طرح پورے سر کی ہر جانب سے سب بال چھوٹے کروانا ضروری ہے. سر منڈوانے کا 3 گنا زیادہ ثواب ہے بنسبت بال چھوٹے کروانے کا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والے کے لیے 3 دفعہ دعا کری اور چھوٹے بال کتروانے والوں کے لیے 1 دفعہ دعا کری. اور اس طرح ہمارا عمرہ پورا ہو جاتا ہے. اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد اکثر انسان مدینہ جاتا ہے یا پہلے جاتا ہے. تو مدینے کے کچھ فضیلتیں ہیں کہ مدینہ جو ہے سبحان اللہ وہاں پہ روضہ ہے جو جنت کی کیاری کہی جاتی ہے. اگر موقع ہو تو لوگ وہاں جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں. مسجد نبوی میں پڑھنے کا ثواب ہے زیادہ 1000 نمازوں کا. اسی طرح زیادہ سے زیادہ وہاں نمازیں پڑھیں. اور مسجد قبا میں اگر گھر سے انسان وضو کر کے نکلے اور قبا کی مسجد میں نماز پڑھے تو عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے. مدینہ میں رہنے کا ثواب ہے. دین سمٹ کے مدینہ میں آ جائے گا یہ بھی ہے آخری زمان میں. یعنی یہیں پہ سمٹتے سمٹتے جیسے دین وہاں سے ابھرا تھا وہیں پہ آ کے جمے گا. تو وہاں پہ دین اللہ تعالیٰ ہمیں رہنے کی توفیق دے اگر موقع ہو. اور مدینے میں بدعات اور شرک سے بچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے دعائیں نہ کریں. اللہ سے دعا کریں مسجد میں دعا کریں. اور جو 40 نمازوں کا بھی کانسیپٹ ہے کہ مدینے میں رہ کے 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے ایسا بھی دین سے ثابت نہیں ہے حدیث سے. یعنی تو جتنا موقع ہو اتنا اللہ تعالیٰ میں نصیب کرائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار عمرے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے. جو ہمارے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت نہیں دی اللہ ان کو استطاعت دے.
ہمیں محرم کی استطاعت دے، ہمیں اللہ تعالیٰ صحت کی استطاعت دے کہ ہم یہ عبادت کر سکیں اور بار بار کر سکیں. جو والدین وغیرہ گزر چکے ہیں ان کے بدلے میں بھی حج کیا جا سکتا ہے یا عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی کر سکتا ہے جو اپنا حج کر چکا ہو. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے جانے کے بعد بھی اس کے لیے کی جا سکتی ہے. نماز نہیں پڑھی جا سکتی لیکن یہ عبادت کی جا سکتی ہے. جیسے چھوٹے ہوئے روزے دیے جاتے ہیں، جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، ویسے یہ بھی دی جاتی ہے. اور ایک ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر وہاں پہ جب ہم رہتے ہیں تو صلاۃ الجنازہ ہمیں ملتی ہے. تو صلاۃ الجنازہ ضرور سیکھ کے جائیں کیسے پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، دعائیں کیسے ہیں. جیسے اس میں کوئی سجدہ نہیں ہے، رکوع نہیں ہے. کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے جب پہلی دفعہ اللہ اکبر امام کہتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. جب دوسری دفعہ امام اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. جب تیسری دفعہ امام اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ میت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو میت کے لیے جو دعائیں ہیں وہ یاد کر کے جائیں. اور پھر چوتھی دفعہ میں کے بعد پھر آپ سلام پھیرتے ہیں. اور اکثر ایک ہی سلام پھیرا جاتا ہے، دو بھی جائز ہیں، بعض جگہ دو بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں اور آسانی کریں، جھگڑا نہ کریں. آپ کو اگر کوئی تکلیف یا پریشانی ہے تو صبر کریں اور دعائیں کریں. اللہ سے قبولیت کی امید رکھیں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے. تو اس سے امید کے ساتھ ہم جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، توفیق دے. ہمیں انشاءاللہ یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. مدینے پر جا کر ڈفرینٹ زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں لیکن کوئی خاص ثواب کی نیت سے نہیں اور بہت زیادہ تکلیف اٹھا کے نہیں. اور قبر پہ جانے کی دعا بھی آپ یاد کر لیں. جیسے آپ جیسے وہ دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار، وہ پوری دعا آپ یاد کر لیں. کیونکہ ان سب جگہوں پہ جو سنتیں ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے، تو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے پھر انشاءاللہ. جی لازم نہیں ہے. درود تو آپ کہیں سے بھی بھیج سکتے ہیں. اور اگر وہاں پہ بھیڑ ہے، بھاڑ ہے اور آپ کو موقع نہیں مل رہا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ جانا کوئی خاص اس کے لیے عمرے کا یا مسجد نبوی کے جانے کے خاص ارکان میں وہ شامل نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ ہمیں وہاں نمازیں مل جائیں، کیونکہ وہاں خاص نماز پڑھنے کا اجر ثابت ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.